السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے معمول اعتکاف۔ پیارے بھائیوں، رمضان المبارک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی باقاعدگی کے ساتھ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے۔ کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اور دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف فرمایا، لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا گیا کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے، اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آخری عشرے میں ہی اعتکاف فرمایا۔ پیارے بھائیوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول اعتکاف کا ذکر کرتے ہوئے فرماتی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ تعالی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے جا ملے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آخری عشرہ کے علاوہ رمضان المبارک کے پہلے اور دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف فرمایا۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکف العشر الاول من رمضان ثم اعتکف العشر الاوسط في قبة تركية على سدتها حصير قال فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه فقال إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة ثم اعتكفت العشر الأوسط ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف فاعتكف الناس معه قال وإني أريدها ليلة وتر وإني أسجد صبيحتها في طين وماء فأصبح من ليلة 21 وقد قام إلى الصبح فمطرت السماء فوقف المسجد فأبصرت الطين والماء فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروسة أنفه فيهما الطين والماء وإذا هي ليلة 21 من العشر الأواخر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترکی خیمے کے اندر جس کے دروازے پر چٹائی تھی رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر درمیانے عشرے میں اعتکاف کیا۔ کہا تو آپ نے چٹائی کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر خیمے کو ایک کونے میں کیا، پھر اپنا سر مبارک خیمے سے باہر نکال کر لوگوں سے گفتگو فرمائی۔ لوگ آپ کے قریب ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر میں نے درمیانے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر میرے پاس بخاری حدیث 813 میں ہے جبریل علیہ السلام کی آمد ہوئی تو مجھ سے کہا گیا وہ آخری 10 راتوں میں ہے، تو اب تم میں سے جو اعتکاف کرنا چاہے وہ اعتکاف کر لے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا۔ آپ نے فرمایا اور مجھے وہ ایک طاق رات دکھائی گئی اور یہ کہ میں اس رات کی صبح مٹی اور پانی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 21ویں رات کی صبح کی اور آپ نے اس میں صبح تک قیام کیا تھا،
پھر بارش ہوئی تو مسجد کی چھت ٹھپک پڑی، میں نے مٹی اور پانی دیکھا۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہو کر باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور ناک کے کنارے دونوں میں مٹی اور پانی کے نشانات موجود تھے، اور یہ آخری عشرے میں 21ویں کی رات تھی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں 10 دن تک اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن تک معتکف رہے۔ پیارے بھائیو، اعتکاف میں انسان دنیاوی معاملات سے علیحدگی اختیار کر کے خدا کی رضا کی تلاش میں گوش تنہائی اختیار کرتا ہے۔ صوفیاء کرام اور اولیاء کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں چلاکشی کے عمل کو اختیار کرتے ہیں تاکہ وہ اس عمل کے ذریعے خدا کو راضی کر سکے اور تزکیہ نفس کے مقام کو حاصل کر سکے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔